میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ، ان پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ اور آج اللہ کا رب العزت کا ہم پہ بڑا کرم ہے، شکر احسان ہے، پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث الورا مفتی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے محترم المقام بڑی شفیق، ہمارے دوست، ہمارے محترم بزرگ جناب حاجی محمد ظاہر صاحب۔ حضرت صاحب پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی صاحب آپ خیریت سے بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت کر اللہ کا شکر ہے۔ حضرت صاحب شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ایک معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے سب معجزات ہی کمال ہیں، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو خاص الخاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں۔ جیسے قرآن عزیز ہے، یہ کلام الہی ہے اور معجز ہے، یہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معراج شریف کا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تحقیق، جستجو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و عزت اور آپ کے احترام، تعظیم اور عند اللہ آپ کے قرب پر دلیل کے طور پر ظاہر فرمانا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مبعوث فرمایا، سب کو معجزات دیے، اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کو معراج عطا کی گئی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معراج آپ سمجھیے یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور اعلیٰ حاضل قیاس حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ دیگر انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ آپ کو طور پر طلب کیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس شریف تک کا یہ پہلا مرحلہ تھا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر تشریف لائے، اور یہاں حضرت آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام بطور مقتدی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ یہاں سے سفر کا اگلا حصہ تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے بھی شروع ہو سکتی تھی، یعنی یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جا سکتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ بیت المقدس طلب کیا گیا؟ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت ہے۔ بیت المقدس اور پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا، یہ انتہائی کم ہے۔ بقول بعض محققین کے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 18 میل کا فاصلہ ہے، یعنی پہلے آسمان تک بیت المقدس شریف سے 18 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی، لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو پسند نہیں کیا۔ علامہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا کے لیے فاصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ جل وعلا تو مکہ مکرمہ سے بھی قدرت رکھتا ہے کہ یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب میں بلند کیا جاتا، لیکن وہاں لے جانے کا مقصد اصلاً یہ تھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا جائے ولادت مکہ شریف ہے، پھر یہی محبت وحی ہے، کلام الہی کا نزول کیا ہوا، عبادت بھی اہل اسلام کا مرکز یہی ہے، تو بیت المقدس کی سرزمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اور ساری دنیا کو معلوم پڑ جائے زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اسی طرح بیت المقدس پر بھی مالکانہ حقوق جو ہیں وہ اہل اسلام کے ہیں، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں طلب فرمایا۔ یہاں سے سفر آگے بارگاہ الہی میں، پھر جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور پھر اس کے اوپر عرش معلیٰ، عرش اعظم، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت، یہ سارے مشاہدات، حتیٰ کہ جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔
حتیٰ کہ آخر میں بالوقت رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب میں طلب فرمایا، اور ائمہ کرام کے جمہور کے مذہب کے مطابق رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنی ذات کا بے حجاب دیدار عطا فرمایا۔ وہ ہے، یہ وہ مقام ہے، ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس مرحلے میں ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں ذات باری کے ساتھ قرب کتنا تھا، تو وہ رب العالمین جل وعلا نے خود اس کا اظہار فرمایا قرب اتنا تھا، یعنی اپنی جناب میں تو بلا لیا گیا، یہاں تک طلب کر لیا گیا، لیکن مزید قریب کرنے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جو شے ظاہر فرمائی، جو علامت بیان فرمائی، وہ یہ ہے، فرمایا کہ فکان قاب قوسین، قاب قوسین میں یعنی یہ جو دو کمانوں کے ملنے کا جتنا قرب ہوتا ہے، اتنا ہی قرب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور کو عطا فرمایا۔ کہ عربوں کی یہ عادت تھی، جب دو سردار دو قبائل کے آپس میں مل کے حلف اٹھاتے تھے ایک دوسرے کی دوستی کا، اور یہ کہتے تھے کہ تمہارا دوست ہمارا دوست ہے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے، جب یہ حلف نامہ لیا جاتا تھا تو اس وقت دونوں قبیلوں کے سرداروں کی کمان جو ہے وہ ایک بندہ پکڑتا تھا، پکڑ کر اس سے ایک تیر چلاتا تھا۔ تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں اس تمثیل کے ساتھ اور اس اشارے کے ساتھ اس قرب کو بیان فرمایا کہ جس طرح دو کمانیں مل سکتی ہیں، دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے نا قرب کا، جتنا قرب یہاں ہوتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ہی قریب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اور پھر اس سے یہاں بات نہیں رکی، فرمایا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب فرمایا۔ اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب الفاظ میں یعنی ایک ہی مادے سے الفاظ آ رہے ہوں، جب باب کے اندر لفظ کا اضافہ ہوگا نا تو معنی کے اندر خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ دنا سے ہی ادنا بنا، دنا قرب پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب اس میں الفاظ کا اضافہ ہو جائے گا تو معنی کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو دنا سے جتنا قرب ملا، ادنا سے اس سے بھی زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کی حکمت، چونکہ یہ اختصار والی گفتگو ہے، ویسے تو بہت زیادہ اس کے اوپر تصریحات ہو سکتی ہیں، اس میں حکمت اصلاً کیا تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکمت کیا تھی، حضور کو معراج کیوں کروائی گئی، ذات کا دیدار کیوں کروایا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ اس پر ہمارے بزرگان دین ائمہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی آنکھوں سے ہماری ذات کو دیکھیں۔ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساری کائنات کا مشاہدہ، جنت، جہنم، ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دکھلائی گئی۔ 18,000 عالم دکھا کر آخر میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی ذات کا بے حجاب دیدار عطا فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، کسی نے بھی ذات باری کو دیکھا نہیں تھا، لیکن دعویٰ یہی تھا کہ وہ وحدہ لا شریک، وہ یکتا ہے اور لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ذات کا انتخاب کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ المختصر معراج کروانے کا مطلب یہ تھا کہ حضور آپ ساری کائنات کا، تمام جہانوں کا مشاہدہ کر لیں، پھر ہم آپ کو اپنی ذات کا بھی دیدار عطا کرتے ہیں، پھر جا کے آپ اپنی امت کو بتلائیے گا دیکھ کر کہ میں دیکھ آیا ہوں ساری کائنات، ہر عالم، ہر جہاں دیکھا ہے میں نے، رب العالمین جل وعلا کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں دیکھ آیا ہوں، میں دیکھ آیا ہوں، جو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کو بھی دیکھ آیا ہوں، ساری کائنات کا مشاہدہ کر آیا ہوں، رب العالمین جل وعلا کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یعنی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی الہ ہے، وہی خدا ہے۔ اس پر یہی وجہ ہے کہ آگے پھر کہلوایا نا، محبوب آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ورنہ اس کا اظہار تو ویسے بھی ہو سکتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ خود کلام فرما دیتا حضور کی امت کے ساتھ، لیکن قل کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محبوب آپ بیان کیجئے، اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہے پھر کہ خدا ایک ہی ہے، آپ نے دیکھا۔ یہ مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا۔ وہاں بہت سارے مقاصد، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آئندہ کے لاہ عمل مدینہ منورہ ہجرت کے لیے اور وہاں ریاست اسلامیہ کے قیام کے لیے کیا خدمات ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے بیان فرمانے کے لیے بے شمار حکمتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا میں اس معجزہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام، اس معجزے میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں ہمیشہ اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ حاجی محمد زاہد صاحب ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت صاحب سے نسبت کس طرح ہوئی جناب کی؟ بسم اللہ۔ یہ ہمارا پیر خانہ ہے، اور یہ ہماری قربت جو ہوئی تھی محفل غوثیہ سے ہوئی تھی، اللہ بے شک، اور ان کی محبتیں بہت ہیں،
محفل غوثیہ سے اور زاہد صاحب سے بھی سبحان اللہ. بہت محبت ہے. اب ان کے آگے بولنا ایسا ہے کہ چراغ کے لیے آگ لگنے والا نیچے، بس ان کے آگے میں کچھ بول نہیں سکتا. یہ سب فیضان حضرت حضرت صاحب کا ہے. اور یہ زاہد بھائی نے بالکل حقیقت بات کہی ہے کہ اکثر دیکھا ہے، علماء میں بھی دیکھا ہے، سجادہ گان میں بھی دیکھا ہے کہ ان پہ جو ہے نا وہ کلف جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، مگر یہاں تو کلف کیا، یہاں تو اتنی عاجزی. الحمدللہ میری دوسری بار ملاقات ہوئی رضوان بھائی کی تبسم سے، اور حضرت صاحب نے بڑے شفیق ہیں، شفقت فرمائی اور ٹائم عطا فرمایا. حضرت صاحب ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے بھائی رضوان قادری صاحب جو کہ بیک کیمرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ جناب حاجی محمد زاہد صاحب جن کے در دولت خانے پہ پروگرام الحمدللہ ہم نے یہ سجایا. اللہ ان کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی سرائے مدینہ سٹی اور سیدی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا بھی بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.